ہماری عادت ہے جو کتاب آتی ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ معاملہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ گمراہ کی کتاب پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، اور کسی عاشق کی کتاب پڑھیں گے، محبت والے کی کتاب پڑھیں گے تو ہمیں محبت ملے گی. یہاں جو پڑھے لکھے ساتھی ہیں ان کے لیے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. تفسیر کشاف بہت بڑی تفسیر ہے، اور علامہ جار اللہ زمخشری یہ ان کی کتاب ہے، ان کی تفسیر ہے قرآن پاک کی. حضرت جار اللہ زمخشری یہ کون ہیں؟ یہ معتزلی ہیں جنہوں نے اہل سنت سے اعتزال کیا ہے، اہل سنت سے نکل چکے ہیں. معتزلہ اور اہل سنت میں فرق کیا ہے؟ ایک جملے میں بات عرض کرتا ہوں. معتزلہ ہر چیز کو عقل کے مطابق سوچتے ہیں، اور اہل سنت ہر چیز کو اس کے حکم کے مطابق اور محبت سے سوچتے ہیں. جو اس نے کہہ دیا ہے، اللہ رب العزت اس کے محبوب نے جو کہہ دیا ہے اس کے مطابق اس کا حکم مان لیتے ہیں. عقل مانے نہ مانے، سمجھ آئے نہ آئے، لیکن اس کا حکم مان لیتے ہیں. اسی کا نام تسلیم ہے اور اسی کا نام ایمان ہے. علامہ تاج الدین سبکی یہ بیٹے ہیں حضرت علامہ تقی الدین سبکی کے. جو پڑھے لکھے احباب ہیں، مطالعہ کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ علامہ تقی الدین سبکی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. اپنے وقت کے محدث، اپنے وقت کے مفسر، بہت بڑے عالم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صاحب حضوری. حضرت تاج الدین سبکی جو بیٹے ہیں حضرت تقی الدین سبکی کے، انہوں نے اپنے باپ کی بارگاہ میں عرض کیا. ہر کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی، میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. تفسیر کشاف کے بارے میں آپ علماء سے سنیں اس کا مرتبہ کیا ہے، لیکن علمی مرتبہ ہے، قبولیت کا مرتبہ نہیں، قبولیت کا مرتبہ نہیں، علمی مرتبہ ہے. تاج الدین سبکی نے اپنے باپ کی بارگاہ میں عرض کی، ابا جان میں آپ سے تفسیر کشاف پڑھنا چاہتا ہوں، تفسیر کشاف پڑھنا چاہتا ہوں. تو والد نے حضرت تقی الدین سبکی نے کہا پڑھ لو، کوئی بات نہیں، کتاب پڑھنے کے لیے. اور یہ کتاب اپنے فن کی بہترین کتاب ہے، اپنے فن میں بہت اعلیٰ کتاب ہے. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. تفسیر ہے قرآن پاک کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر تفسیر جو ہوتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. قابلیت اور قبولیت، قابل تو ہے پڑھنے کے، لیکن اس کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے. جب حضرت تقی الدین سبکی نے یہ کتاب اپنے بیٹے تاج الدین سبکی کو پڑھائی، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، ایک مقام آیا. اس کے بعد تاج الدین سبکی کو ان کے باپ نے یہ کتاب پڑھانی بند کر دی، چھوڑ دی. چند دن گزرے تو بیٹے نے باپ کی بارگاہ میں عرض کیا، ابا جان آپ کتاب پڑھا رہے تھے، تفسیر مجھے پڑھا رہے تھے، میں پڑھنا چاہتا تھا، آپ نے پڑھاتے پڑھاتے چھوڑ دی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ اس تفسیر کو مکمل کیجئے، مجھے مکمل پڑھائیے. تو حضرت تقی الدین سبکی نے فرمایا، بیٹا میں نے اس کتاب کو دیکھا ہے، پڑھاتا رہا ہوں، میں نے اس کتاب کے اس تفسیر کے چند مقامات کو دیکھا ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبے کی بات آتی ہے، شان کی بات آتی ہے، تو یہ ہلکے لفظ استعمال کرتا ہے، گستاخی کے لفظ استعمال کرتا ہے، اور میرا ایمان اجازت نہیں دیتا. مجھے رسول اللہ سے شرم آتی ہے
کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جائے اور میں اس کتاب کو پڑھاتا رہوں؟ مجھے رسول اللہ سے شرم حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ ان کی شان کے اندر گستاخی کی جائے اور میں اس کتاب کو پڑھاؤں۔ یہ حضرت تقی الدین سبکی کہہ رہے ہیں۔ تفسیر کشاف کے بارے میں ایک بات اور کر دیتا ہوں، تفسیر کشاف کے بارے میں، جس کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلسلہ عالیہ چشتیہ کے امام ہیں، 8ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ انہوں نے اپنے شیخ، اپنے پیر مرشد کے ملفوظات کو جمع کیا ہے۔ فوائد الفواد کے نام سے یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر انہیں لکھا ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، ان کے صاحبزادے اپنے باپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، ابا جان میں کتاب مفصل، ایک کتاب کا نام ہے جو ناو پر ہے، گرامر عربی کی، اور یہ کتاب بھی زمخشری کی ہے، یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی جن کا مزار ملتان میں ہے، اور 666 میں ان کا وصال ہوا ہے، 666 میں ان کا وصال ہوا ہے، اور ان کے بیٹے بہاؤالدین زکریا ملتانی کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں اپنے ابا سے میں نے عرض کی کہ میں زمخشری کی، جار اللہ زمخشری کی کتاب مفصل جو نام کی کتاب ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے کہا بیٹا ایک رات انتظار کر لے، ایک رات صبر کر، جب رات گزر جائے گی صبح تو کتاب کو شروع کر لینا پڑھنا۔ تاج الدین کہتے ہیں جو ان کے صاحبزادے ہیں، بہاؤالدین کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو میں سویا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیخ ہے، فرشتوں نے اسے زنجیریں ڈال رکھی ہیں، اسے زنجیریں ڈال رکھی ہیں، اور وہ گھسیٹ کر اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور وہ چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، لیکن فرشتے ذرا بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے اور گھسیٹتے جاتے ہیں، جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو میں نے سوال کیا، تاج الدین کہتے ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی کے بیٹے کہتے ہیں، میں نے سوال کیا یہ کون شخص ہے، اس نے کیا گناہ کیا ہے، اسے کس طرف لے جایا جا رہا ہے اور کیوں اس کو باندھ کر لے جایا جا رہا ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا یہ جار اللہ زمخشری ہے، اسے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے کیونکہ اس کی کتابوں کے اندر رسول اللہ کی گستاخی شامل ہے۔ تفسیر قرآن ہے یہ۔ بات کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے، سمجھانا کیا چاہتا ہوں کہ ہر تفسیر پڑھنے کے قابل نہیں، ہر ترجمہ پڑھنے کے قابل نہیں۔ بے شک انسان تفسیر کرے، ترجمہ کرے، بیان کرے، اچھا بیان کرے، علم کے لولو لٹائے، علم کے موتی لٹائے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو اور اس کے علم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بغض جو ہے وہ مترشح ہو، تو اس کی تفسیر اور وہ خود جہنم کے قابل ہے، جہنم کے قابل ہے، وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔